جب ہم کسی غیر مسلم سے مذہبی بنیادوں پر بحث کرتے ہیں تو انہیں یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے دین سے زیادہ سادہ اور آسان مذہب کوئی دوسرا نہیں ہے، لیکن کیا یہ المیہ نہیں کہ ہم آپس میں اس بنیادی نقطہ نظر پر بھی متفق نہیں کہ مسلمان کی تعریف کیا ہونی چاہیے؟ آخر ہم اتنے طبقوں، گروہوں اور فرقوں میں کیوں بٹے ہوئے ہیں؟ کیا ہم واقعی رسول اللہ کی تعلیمات سے سبق حاصل کرتے ہیں؟ خطبۃ الوداع میں رسول اللہ نے کیا بات کی؟ یہی تو کہی تھی کہ تم نہ عرب ہو، نہ اجمی ہو، نہ تم کالے ہو، نہ گورے ہو، نہ عورت ہو، نہ مرد ہو، سب تفریق مٹا کے تم ایک مسلمان ہو۔ جن باتوں کو اسلامی ریاست کی بنیاد کہا جاتا ہے اس میں کسی مسلمان مکتب فکر اور مسلک میں اختلاف ہے ہی نہیں، حتیٰ کہ آپ اہل حدیث اور سلفی اور شیعہ کو بھی اگر لے لیجئے جو کہ اختلاف ہے ان میں شدید ترین فقہ کے حوالے سے مسلمان میں، ان میں بھی اس بات پہ اختلاف نہیں ہے کہ سود اور ربا کا نظام ختم ہونا چاہیے، ان میں بھی اس پہ اختلاف نہیں ہے کہ مسلمان ملت اور امت میں ایک سوشل ویلفیئر کا ایسا نظام ہو اور خلیفہ وقت جو ہے وہ جواب دہ ہو عام انسان کو۔ یہ تمام مسلمان مانتے ہیں کہ ایک فقہ یا دوسرا فقہ کوئی حرام تو نہیں ہے، نقطہ نظر اسکول آف تھاٹ ہے۔ فقہ تو ایک بہت ہی ڈیریویٹو چیز ہے، ایک ایسی چیز ہے جو ڈرائیو کی گئی ہے قرآن و سنت سے، ماخذ تو قرآن و سنت ہے اس کا۔ اور فقہ تمام مسلمان مسالک، تمام بڑے بڑے امام جنہوں نے فقہ قائم کیا، احمد بن حنبل، مالک، شافعی اور ابو حنیفہ، کسی نے دوسرے پر کفر کا فتویٰ تو نہیں لگایا۔ پوری آزادی تھی ہر ایک کو کہ جس مرضی مسلک کو فالو کریں، جس مرضی مسلک کو اختلاف کریں۔ یہ جب قوموں کا زوال آتے ہیں، سوچیں گھٹیا ہو جاتی ہیں، فکریں چھوٹی ہو جاتی ہیں، اور قوموں کے امام وہ ہو جاتے ہیں جو قوم کیا ہے، قوموں کی امامت کیا، اسے کیا جانے یہ 2 رکعت کے امام، علامہ اقبال کے الفاظ میں، اس وقت یہ بحثیں شروع ہو جاتی ہیں کہ فقہ کون سا فالو کیا جائے گا۔ جب مسلک مردان خدا گاہ اور خدا مست جب وسعت افلاق میں تکبیر مسلسل دے رہے ہوتے ہیں، اس وقت یہ مسائل ان کو تنگ نہیں کر رہے ہوتے، یہ مسائل غلام قوموں کے ہیں۔ آپ یہ یاد کیجئے گا وہ وقت کہ جب بغداد کا زوال آنے والا تھا، اس وقت بغداد کے علماء یہ بحث کرتے تھے کہ اگر سور بکری بن کر آ جائے تو اس کا گوشت کھانا جائز ہے یا جائز نہیں ہے۔ یہ فقہ کے مسائل اور منہ شگافیاں اس وقت ہوتی ہیں جب قوموں کے زوال آتے ہیں۔ آپ جزوی مسائل پر آتے ہیں کہ کوئی ہاتھ یہاں کیوں اٹھاتا ہے، کوئی یہاں کیوں اٹھاتا ہے، آپ موٹے موٹے مسائل پر کیوں نہیں آتے، حلال کے، حرام کے، انگلی اٹھانا نہ اٹھانا، اس پر تو ہم پورا زور لگا دیتے ہیں، حلال حرام پر ہمیں کچھ پتہ نہیں۔ آپ جس اختلاف کی بات کرتے ہیں وہ اختلاف فتنہ گری ہے، یقین کیجئے۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے میں بالکل وثوق کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ جس طرح ہم اسلام کو استعمال کر رہے ہیں وہ اسلام کے ساتھ ڈس سروس ہے۔ اسلام کو کچھ نہیں ہوا، ہم تو وہ بوتلیں ہیں، زہر بھری بوتلیں جن پہ لیبل ہے۔ میں نے آپ سے کہا نا، ہم اسلام کو بھی سلیکٹیولی استعمال کرتے ہیں، جہاں ہم لوگوں کے جذبات کو مشتعل کر کر اس سے پولیٹیکل کیپٹل گین کر سکیں، اس لیے ہم اسلام کو استعمال کرتے ہیں۔ اس طرح ہم نے اسلام کو استعمال کیا، ہم نے تو اس کو سیاست میں ملا کے صرف چنگیزی کی ہے۔ جب تک آپ اپنی مسجدوں کو قومی ملکیت میں نہیں لیتے، اس وقت تک فرقہ بندی کا خاتمہ نہیں کیا جا سکتا۔ جمعے کے ممبر کو آپ کی ریاست کے ذمہ داروں کے پاس آنا چاہیے جو اصل اسلامی قانون تھا۔ صبر و برداشت، امن و سلامتی اسلام کا خاصہ ہے، تو پھر مسلمانوں میں سے یہ خاصہ کیوں ناپید ہو گیا؟ کیا کسی انسان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے مذہبی اختلافات کو بنیاد بنا کر اپنے جیسے کسی دوسرے انسان کی جان و املاک کو صرف اس بنیاد پر نقصان پہنچائے کہ وہ اس کے جیسے نظریات و خیالات نہیں رکھتا؟ نہایت افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ 1977 کے بعد سے لے کے آج تک فرقہ وارانہ فسادات میں پاکستان میں 4 سے 5 ہزار تک لوگ ہلاک ہوئے ہیں۔ مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لیے آپ کو پولیس کے اور فوج کے پہرے کی ضرورت ہوتی ہے۔ محرم کا جلوس نکالنے کے لیے آپ کو کرفیو کا سلسلہ پیدا کرنا پڑتا ہے، خاردار تار لگانے پڑتے ہیں، چھتوں سے لوگوں کو اتارنا پڑتا ہے، سبھی لوگوں کو چیک کرنا پڑتا ہے کہ اس میں زہر تو نہیں ڈال دیا۔ جو بام بلاسٹ ہوئے ہیں مساجد میں ہوئے ہیں، امام بارگاہوں میں، خاص طور پہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کے بعد سے بچوں نے نماز جمعہ میں کئی کیسز ایسے آئے کہ انہوں نے جانا چھوڑ دیا، اور والد نے کوشش کی، زبردستی کی تو کہا کہ نہیں میں نہیں جاؤں گا، وہاں بم پھٹتا ہے۔ تو بجائے کہ ہم جو ہے مذہب کی طرف راغب کریں، بچے اور دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اسلام آپ کو جینے کا طریقہ سکھاتا ہے اور کو ایگزسٹنس کا سبق دیتا ہے، اور مرنے مارنے کا سبق بالکل نہیں دیتا ہے۔ میرے حساب سے جو اسلام ہے وہ ٹالرنٹ ہے،
اور وہ مجھے ایز اے وومن میرے حقوق دیتا ہے، اور میں ہر اس شخص سے جو میرا خیال ہے جو اس وقت اسلام کے ساتھ ہو رہا ہے وہ ڈس سروس ہے. ایبسولوٹلی. اسلام تو ایک ایسا مذہب ہے جو انسانیت کی تبلیغ کرتا ہے، جو تعلیم کی تبلیغ کرتا ہے، جو دوسروں کو آزادی دیتا ہے. قرآن میں اس سے بڑھ کر کیا کہا جائے گا؟ لا اکراہ فی الدین. جو بھی کسی بھی ریلیجن میں بلیو کرتا ہے نا، وہ بلیو کرتا ہے ہیومینٹی میں، وہ بلیو کرتا ہے کو ایگزسٹنس میں. ہم نے اسلام کو ایسا ریلیجن بنا کے پیش کیا جو شاید کو ایگزسٹنس میں ہی بلیو نہیں کرتا، جو دوسرے کو جینے کا حق نہیں دینا چاہتا. ہمیں وقت کے ساتھ تبدیل ہونا پڑے گا، ہمیں وقت کے ساتھ اپنے عمل درست کرنے پڑیں گے. مذہبی جماعتیں بنے، تنظیمیں بنے، وہ مذہب کا کام کریں. سیاسی جماعتیں صرف سیاست کے لیے ہونی چاہیے. جب آپ لسانی بنیاد پر، مذہبی بنیاد پر، فرقوں کی بنیاد پر اور علماء کی ٹریڈ یونین کی حیثیت سے جماعتوں کو سیاست میں حصہ لینے کا موقع دیتے ہیں، اس کے بعد یہ ممکن نہیں ہو سکتا کہ مذہبی اور غیر مذہبی کی تقسیم سیاست میں ختم کی جائے. ہم سب مسلمان ہیں. سیاست کو مذہب کے لیے کسی حال میں استعمال نہیں ہونا چاہیے، اور نہ مذہب کو سیاست کے لیے استعمال ہونا چاہیے. کہ اسلام کو اسلام رہنے دے، اس کو استعمال مت کریں. آپ کی اسلامیت کا ظہور کیسے ہو رہا ہے؟ آپ نے اللہ تعالیٰ کے نام کھمبوں پہ ٹانگے ہوئے، جو دھول سے، بارش سے، اس سے، اور اسی کے نیچے ایک اشتہار کا کوئی کسی کا وہ لگا رہتا ہے، رنگورا کرنے کی کریم کا یا کسی اور چیز کا اشتہار. وہیں پر یہ الامیوں پر آپ کو نظر آتے ہیں. آپ نے تو خدا کو مسلوب کر دیا. یار اب آپ میں کیا بتاؤں، آپ اسلام بھی بیچتے ہیں ثمنا قلیلا. اسلام کے نام سے آپ بزنس کرتے ہو.